جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ لوگ بارش کے وجہ سے پریشان ہیں، بھوک سے پریشان ہے، پیاس سے پریشان ہے۔ آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیے، دعا کروا دیجیے۔ جتنے عاشق ہیں، جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، کہنے لگے ہم لوگ پیاس کے شدت سے پریشان ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروا دیجیے تاکہ بارش ہو، تاکہ بارش ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اے مولا پروردگار بارش عطا کر دے مولا، ہمارے چاہنے والے پیاسے ہیں، پیاس کی شدت میں ہیں، اے مولا بارش عطا کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سن، تمہارے جو چاہنے والے ہیں، تمہارے جو ماننے والے ہیں، اس میں ایک گنہگار ہے، ایک گنہگار ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا ہوں، بارش عطا نہیں کر رہا ہوں۔ جاؤ اپنے قوم سے کہنا، جاؤ اپنے عاشقوں سے کہنا، چاہنے والوں سے کہنا کہ ایک محفل میں آئے، ایک فیلڈ میں آئے، اور کہنا اس میں جو گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، وہ سامنے آ جائے تاکہ رب تبارک و تعالیٰ اعلان کیا کہ بارش ہو جائے۔ اب بتائیے، موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد کہنے لگے 70,000 موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے 70,000 ہیں، سبوں کو ایک محفل میں بلایا۔ بلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں اس میں جو گنہگار ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، وہ گنہگار نکل جائے، باہر آ جائے۔ اگر اس محفل میں سید آباد میں جو ہے کہیں گے اگر کوئی گنہگار ہے، بدکار ہے، اگر شرابی ہے تو باہر ہو جائے، تو کہیں گے ہم تو لوگوں کے سامنے میں بدنام ہو جائیں گے، ہم لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائیں گے، آپ لوگ کہیں گے کل سے یہ ہم کو تانا دیں گے، اس کے وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ انسان مل ہی مل میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے پروردگار آج تک میں 40 سال سے نماز نہ پڑھا، روزہ نہ رکھا، اے مولا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ کو قبول فرما، اے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں مولا میری توبہ کو قبول فرما اور بارش عطا کر دے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اتنا ہی کہنا تھا، اتنا ہی وہ کہنا تھا۔ وہ انسان گنہگار جو تھا، دل ہی دل میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، خطاکار ہوں، اے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے مولا میں توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ کو قبول فرما۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آیا اور رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ انسان جو 40 سال سے نماز نہ پڑھا، روزہ نہ رکھا، جو میری شریعت پہ نہ چلا، آج وہ توبہ کیا، سچے دل سے توبہ کیا، میں اس کی توبہ کو قبول کیا، اب بارش برسا دے، اب بارش برسا دے۔ اب رحمت بارش ہونے لگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا جتنے لوگ ہیں سب کے سب یہ محفل میں ہے مولا، کوئی باہر نہیں گیا ہے مولا، کوئی گنہگار نہیں گیا ہے مولا، پھر بارش کیسے ہو گئی مولا؟ سوال ہے نا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ سن سن سن، آج وہ انسان اس کے وجہ سے وہ توبہ کیا، آج اسی کے وجہ سے میں بارش عطا کیا۔ جب خوش ہوتا ہے رب، خوش ہوتا ہے تو بارش عطا کرتا ہے۔
جب رب خوش ہوتا ہے تو بارش عطا کرتا ہے. تو حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں اس آدمی کا زیارت کرنا چاہتا ہوں. اے مولا جس کے وجہ سے بارش عطا کیا ہے مولا میں اس کے وجہ سے مولا جس کے وجہ سے تو نے بارش عطا کیا مولا میں اس انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں مولا. میرا رب فرماتا ہے اے موسیٰ سن 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 جب وہ 40 سال سے توبہ نہ کیا میری عبادت نہ کیا نماز نہ کیا سجدہ رکوع نہ کیا تلاوت نہ کیا تو میں اس کے گناہ لوگوں تک پردہ نہ پاس کیا. آج وہ تو میرا محبوب بن گیا وہ تو میرا عاشق بن گیا وہ تو میرا بندہ بن گیا. اب میں کیسے اس کو بدنام کروں. اللہ جو انسان کو میں 40 سال سے بدنام نہ کیا جو انسان کو 40 سال وہ میری عبادت نہ کیا نماز نہ پڑھا سجدہ نہ کیا روزہ نہ رکھا کچھ نہیں کیا میری عبادت تک نہیں کیا لیکن آج وہ سچے دل سے توبہ کیا تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لیا. تو رب ہے پوشیدہ رکھنے والا میرا رب ہے. حضرت محترم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. ہر انسان کے لیے دعا کرے. مسلمان پہ 5 چیزیں کیا ہے مومنوں سے جائے تو پہلے سلام کرے. مومنوں کے پاس جائیں مسلمان کے پاس جائے تو پہلے سلام کرے. سلام کرنا سنت ہے. آج تو منہ پھلا لیتے ہیں حضرات محترم. بڑے آدمی ہو گئے پیسے والے ہو گئے چھوٹے آدمی سلام کے جواب بھی نہیں دیے. سن لے سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے. اگر سلام کا جواب نہیں دیا تو گنہگار. سلام کا جواب نہیں دیا تو گنہگار ہے. دوسرا کیا ہے دوسرا مصافحہ کرنا ہاتھ ملانا مصافحہ کرنا ہاتھ ملانا. اور تیسرا کیا ہے جب ایک انسان آپ کا مومن بھائی بیمار ہو جائے تو آپ ان سے پوچھنے جائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے. لیکن ہم لوگ تو کرتے مرنے دو یار مر جائے تو مرنے دو ایسا معاملہ ہے. تو حضرات محترم کوئی آپ کا مومن بھائی بیمار ہو جائے اگر وہ بہت پریشان میں ہے ڈاکٹری علاج چل رہا ہے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے. آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے آپ کے دعا کی برکت سے وہ آدمی کو شفائے کاملہ عاجلہ. اور چوتھا یہ ہے کہ جب ایک مومن مر جاتا ہے مسلمان مر جاتا ہے اس کے جنازہ کی نماز پڑھا کرو. جنازے کی نماز پڑھا کرو. لیکن آج لوگ تو کہتے ہیں کیا وہ غریب چلو رہنے دو ہم تو کام کرنے والے کام میں چلے جاتے ہیں. حضرات محترم ایسا نہیں ہے. جو انسان جنازے میں شامل ہو جاتا ہے جو نمازی ہے چاہے وہ گنہگار ہے بدکار ہے سیاکار کیوں نہ ہو خطاکار کیوں ہے لیکن جب وہ امام صاحب اللہ اکبر کہتا ہے اس میں جتنے ہیں پڑھنے والے جب وہ دعا کرتا ہے کہ مولا یہ انسان جو جا رہا ہے مولا اسے بخش دے. اس جنازے کی وجہ سے جو پڑھنے والا جنازہ ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے. اور پانچواں کیا ہے پانچواں یہ ہے کہ قبرستان میں جائیے تو فاتحہ کریے. فاتحہ کیا ہے قرآن کی آیت پڑھیے. کون سی قرآن کی آیت کچھ بھی یاد ہے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے مولا میں نے یہ قرآن کی تلاوت کی ہے مولا اس میں زیر زبر پیش جو بھی غلطیاں ہو گئی مولا اسے معاف عطا فرما اور جو صحیح ہے مولا اسے قبول فرما اور جتنے قبرستان میں لیٹے ہیں مولا سبوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. کل سے دعا مانگیں گے نا کل سے مانگیں گے نا دعا بولے انشاءاللہ. کل سے انشاءاللہ قبرستان جائیے وہاں گفتگو مت کریے. قبرستان گفتگو کی جگہ نہیں ہے بات چیت کرنے کی جگہ نہیں ہے. وہاں ہم کو بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے سب کو جانا ہے. قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو حضرات محترم
سب کو موت آنی ہے، سب کو موت آنی ہے. یعنی آج ہم اگر چلے جائیں کل آپ کا نمبر ہے. کتنا سال جیتے ہیں انسان؟ 50 60 70 80 سال جیتا ہے انسان. اس کے بعد کیا ہے؟ ہم لوگ یہاں دشمنی کیوں کریں بھائی؟ یہاں ہم لوگ آپس میں دشمنی کیوں کریں؟ پیار محبت سے رہے. آقا فرماتے ہیں پیار محبت سے زندگی گزارو. ایک مرتبہ میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں جا رہے تھے. مکے کی گلیوں میں جا رہے تھے تو میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم. آج کتنے آدمی ہیں کہ بچے کو سلام کرتے ہیں؟ آج ہم منہ پھلائے بیٹھے ہیں، سلام نہیں کیے تو منہ پھلا لیتے ہیں. بات کرو یہ ہے مگر سچ ہے. کتنے بڑے انسان ہے کہ بچے کو سلام کرے اور مسئلہ بھی چھیڑ دیتا. اور بچے کو میں سلام کروں، کہتے ہیں نا بچے کو میں سلام کروں. آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچے سے ملتے اور سلام کرتا. سبق سیکھیے. میرے آقا سلام کر رہے بچوں کو السلام علیکم. بچوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر میرے آقا دوسرے دن اسی راستے سے گزر ہوتا ہے. پھر بچوں کو دیکھتے ہیں کیا کھیل رہے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں کھیل رہے ہیں. پھر میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم. جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بچوں نے میٹنگ کیا. یہ میرے دوست میرے آقا سلام کرتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سلام کرے، اچھا نہیں لگتا. ہم لوگ کیوں نہ پہلے آقا کو سلام کر دے. بچے کا میٹنگ تو دیکھے. بچوں نے میٹنگ کیا میرے دوست کل پیارے مصطفیٰ آئیں گے، میرے آقا آئیں گے تو ہم لوگ پہلے سلام پیش کرتے ہیں. میٹنگ رکھ دوست یار میٹنگ رکھ لیجیے. اس کے بعد میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں جہاں بچوں کھیلا کرتے تھے اب وہاں پہ نہیں ہے، اب وہاں پہ نہیں ہے. میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں پہ کھڑے ہو جاتے. جہاں کھیلا کرتے تھے وہیں پہ کھڑے ہو گئے. ہونے کے بعد پیچھے سے بچوں نے آیا کہتا السلام علیکم. میرے آقا کو بچوں نے سلام کر دیا السلام علیکم. آپ یہاں سبق حاصل کیجئے. جب آپ بچوں کو پہلے سلام کیجئے گا، تعلیم دیجئے گا آپ، تو کل ہو کر کے آپ کو بچوں سلام کرے گا. آپ کا بچہ آپ کو سلام کرے گا. جب آپ تعلیم دیں گے تو نہیں تعلیم دیجئے گا تو گالی سنیے گا، ہے کہ نہیں؟ ابھی کا ماحول وہی ہے. باپ بیٹے کو گالی دیتا ہے، بیٹے باپ کو گالی دیتا ہے، مارتا ٹوٹتا ہے. ایسا ماحول ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہ سب قیامت کی نشانی ہے حضرات محترم. میرے آقا سلام کرتے ہیں جواب دیتے ہیں. بچوں نے سلام کیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب دیتے وعلیکم السلام. بچوں نے کہا یا حبیب یا رسول اللہ میں نے آپ کو سلام کر دیا، آج میں آپ کو پہلے سلام کر دیا. میرے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بچوں سنو سنو سنو، اگر تمہارا مصطفیٰ چاہتا تو تم کو سلام کر دیتا. تمہارا مصطفیٰ اس دنیا میں اس لیے لے آیا کہ بچوں کا دل ٹوٹ جائے، اس لیے آیا کہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے آیا. اگر میں تم کو سلام کر دیتا تمہارا دل ٹوٹ جاتا، اگر میں پہلے سلام کر دیتا تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا. تمہارا نبی اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جان رہا تھا کہ تم نے کل میٹنگ رکھا تھا کہ آقا آئیں گے تو سلام پیش کر دیں گے، میرے مصطفیٰ آئیں گے تو سلام پیش کر دیں گے. میں جان رہا تھا اگر میں چاہتا تو میں تم کو سلام کر دیتا، لیکن تمہارا نبی اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا تھا. تمہارا نبی وہ ہے کہ چاند کو اشارہ کر دے تو دو ٹکڑا کر دے اور دعا فرما دے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر لے.
یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آقا انگلی کا اشارہ کیے, انگلی کا اشارہ کیے. ابو جہل ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, تو چاند پہ, وہ آسمان پہ جو چاند دکھ رہے ہیں اس کو آپ دو ٹکڑا کر دیں گے تو ہم سمجھیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ ابو جہل کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں تو جو چاند دیکھ رہے ہیں, آسمان پہ جو چاند ہے اسے آپ دو ٹکڑا کر دیں گے تو ہم سمجھیں گے آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں. تو میرے مصطفیٰ مسکراتے ہیں, مسکرانے کے بعد شہادت انگلی کو اٹھانے کے بعد دیکھا, انگلی اٹھائے, دو ٹکڑا کر دی. دو ٹکڑا کرنے کے بعد ابو جہل پھر بھی ایمان نہیں لایا. ابو جہل پھر بھی ایمان نہیں لایا اور کہنے لگا اب تو جادوگر ہے معاذ اللہ. آپ بھی بولے معاذ اللہ. میرے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ, یہ معجزہ ہے. میرے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی کریم اللہ وجہ کریم ظہر کی نماز پڑھ کر کے آپ بازار آپ چلے گئے, آپ کوئی کام سے چلے گئے, واپس آتے ہیں تو میرے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے جان مبارک پر آرام کرتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں. لیٹنے کے بعد عصر کی نماز نکل جاتی ہے. حضرت مولا علی کریم اللہ وجہ کریم رونے لگے. وہ مولا علی ہے جس کا بیٹا حسن اور حسین ہے, جس کی بیوی حضرت فاطمہ ہے. وہ فاطمہ ہے جو رات بھر سجدہ کرتی تھی, ایک سجدہ پورا نہیں ہوتی تھی, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی. مولا ایک رات ایسا بنا کہ فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ کر لے, فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ کر لے. وہ مولا علی رو رہے ہیں, مولا علی جب روتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو کا جو قطرہ ہے وہ رخے زبائے انوار پہ جب پڑا, میرے مصطفیٰ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. نیند سے بیدار جب ہوتے ہیں تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مولا علی, اے علی تجھے کیا چیز رلائی ہے, کیوں روئے ہو؟ تو مولا علی کہتے ہیں یا حبیب یا رسول اللہ, آج تک مولا علی کی عصر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تھی, آج پہلی مرتبہ ہے کہ مولا علی کی نماز قضا ہو گئی. آج تک مولا علی کی نماز قضا نہیں ہوئی, آج پہلی مرتبہ میری نماز قضا ہو گئی, وہ بھی عصر کی. تو میرے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے گھبراؤ نہیں, ابھی میرے مصطفیٰ دعا فرماتے ہیں, ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور ڈوبے ہوئے سورج واپس چل جاتے. آپ کو اگر ہم کہہ دیں حضرات محترم وہ جو چاند ہے دو ٹکڑا کر دے, کہیں گے یہ ہم سے ہوگا ہی نہیں. میرے مصطفیٰ چاند کو دو ٹکڑا کر دیے, میرے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دیے. مولا علی نماز پڑھے, عصر کی نماز پڑھ کر کے وہ سورج ڈوبو. یہ معجزہ ہے. میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ولی سے جو ہوتا ہے وہ کرامت کہتے ہیں, اور جو نبی سے ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. درود شریف پڑھیں اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپریٹر صاحب آپ کا مائک اچھا بج رہا, بجنے دیجئے. اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں, ایک کو بڑھا دو سب, آپریٹر صاحب ایک کو بڑھاؤ. ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا, ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا, صاحب جمال ہو گیا. ایک
غلام کال رنگ کا، ایک غلام کال رنگ کا حضرت بلال ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ایک غلام کال رنگ کا حضرت بلال ہو گیا۔ اور یہ شعر پیارا شعر ملاحظہ کر لیں، اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیں۔ اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، اور تلاوتوں کی برکتیں، غوث پاک ماں کے پیٹ میں، غوث پاک ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گئے، غوث پاک ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گئے، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گئے، ایک غلام کال رنگ کا حضرت بلال ہو گئے۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں، اچھا لگ رہا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ خواجہ کے گلے جیپال جا کے بن گیا ولے، اللہ اللہ خواجہ کے گلے جیپال جا کے بن گیا ولے، اللہ اللہ خواجہ کی گلے جیپال جا کے بن گیا ولے، جیپال جا کے بن گیا ولے، خواجہ کا جمال پڑ گیا، خواجہ کا جمال پڑ گیا، جمال باسمال ہو گیا، خواجہ کا جمال پڑ گیا، جمال با کمال ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ایک غلام کال رنگ کا حضرت بلال ہو گیا۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ بولیے نا سبحان اللہ، ایسا لگ رہا کہ آپ لوگ قبرستان چلے، بولیے ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، اور سبحان اللہ کہیے، اچھا لگے تو محبتوں سے نوازیے، سبحان اللہ کہیے، ہے نا۔ اور یہ شعر ملاحظہ کر لیں، خوش نصیب چومنے گیا، خوش نصیب چومنے گیا، بد نصیب گھومنے گیا، خوش نصیب چومنے گیا، بد نصیب گھومنے گیا، خوش نصیب چومنے گیا، بد نصیب گھومنے گیا، بد نصیب گھومنے گیا، چوم کے میں پھول ہو گیا، چوم کے میں پھول ہو گیا، گھوم گئے بگار ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا، ایک غلام کال رنگ کا حضرت بلال ہو گیا۔ بھوک تو نہیں لگی ہوئی، چلنے دے یا ختم کر دے؟ آپ لوگ بولیں گے آپ لوگ کی محفل ہے،
सुनने दें? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाए, और जो सोने वाला हाथ गिरा दे। सोने वाले के लिए बोले हाथ गिराने के लिए, सुनने वाले हाथ ऊपर कर दे। हजरत मोहतरम, बस आप एक हदीस मैं पेश कर रहा हूं, मुलाजा कर दे। आप लोग रमजान में रोजा तो होंगे, सब कहेंगे हम रोजे से थे। मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़कात का माल, सदका का माल इकट्ठा होकर के जमा हुआ। ये वाक़यात मुलाजा कर ले, उसके बाद इस वाक़यात को आप दिमाग और दिल में लोड कर लें, और इंशाअल्लाह जब ये अमल आप करेंगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे, गारंटी 100%। हज़रत अबू हुरैरा के घर छोड़ आया, हज़रत अबू हुरैरा के घर छोड़ आया। वो जो माल था ज़कात का, फितरा का, वो चोरी किया, चोरी भी कर लिया। हज़रत अबू हुरैरा पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद कहते हैं अब तुमको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में ले चलना चाहता हूं। वो चोर कहने लगा मैं बहुत ही गरीब इंसान हूं, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूं, मेरे पास खाने का कोई सामान नहीं है, मुहताजी का आलम है कि मैं चोर बन गया, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अब अबू हुरैरा अल्लाह वाले हैं, रहम दिल वाले हैं, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले, रहम दिल वाले, अब माफ कर देते। माफ करने के बाद मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुबह जाते हैं। सुबह जाने के बाद मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं ए अबू हुरैरा, रात का कैदी क्या हुआ, रात का चोर क्या हुआ? अच्छा एक मिसाल आप पेश करें। अब यहाँ सोचने वाला ये भी सोचता होगा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में थे तो कैसे बता रहे? कहने वाला ये भी सवाल उठा सकता है हुजूर तो अपने घर में थे तो फिर हुजूर कैसे जान गए? कहने वाला ये सवाल करेगा, जान रहे हैं। लेकिन सुनिए, ये सवाल करने वाला अब यहाँ पे रुक जाए, ठहर जाए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं रात का कैदी क्या हुआ? अबू हुरैरा कहते हैं या हबीबे या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मुझे रहम आ गया, मैं उसे छोड़ दिया। मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं ए अबू हुरैरा सुनो, आज रात फिर आएगा, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए जोर से, सुभान अल्लाह। अब बोलिए 1 घंटा के बाद, ये जगह का नाम सैयदाबाद में 1 घंटे के बाद क्या होगा आपको मालूम है? सैयदाबाद में 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है आपको मालूम है? सबका जवाब होगा नहीं। तो मेरे आका फरमाते हैं हे अबू हुरैरा सुन, आज रात चोर फिर आएगा, आया नहीं था, आएगा।
یعنی حضور جان رہے تھے تب تو بتا رہے کہ آئے گا. حضور جان رہے تھے تب تو بتا رہے کہ اے ابو ہریرہ سن، وہ چور آج رات پھر آئے گا. اب ابو ہریرہ گھر جاتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اس چور کا انتظار کرتے ہیں. واقعے میں یقیناً وہ چور آیا، پھر چوری کی. وہ صدقہ والا مال، زکات والا مال پھر چوری کیا. چوری کرنے کے بعد ابو ہریرہ پھر پکڑتے ہیں. پکڑنے کے بعد کہتے ہیں چلو آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے چلوں گا. اب وہ چور کہتا مجھے معاف کر دو یار، میں چور انسان ہوں، میں غریب انسان ہوں، مجھے معاف کر دو. اب کل سے میں چوری نہیں کروں گا، قسم کھاتا ہوں کل سے چوری نہیں کروں گا. اب انسان وہ چوری نہیں کرنے کا قسم کھا رہا. تو اب یہ اللہ والے ہیں. ابو ہریرہ وہ صحابی، نبی کو جو دیکھا وہ صحابی. اب اللہ والے رحم والے ہیں، معاف کر دیتے، رحم والے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اب ابو ہریرہ پھر صبح جاتے ہیں میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جب گئے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ رات کا قیدی کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا حبیب یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، وہ چور آیا تھا، چوری کیا، پھر مجھے رحم آیا، میں اسے چھوڑ دیا. مجھے رحم آیا، میں اسے چھوڑ دیا. میرے آقا پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ سن، آج چور وہ پھر آئے گا. ہاں آج چور پھر آئے گا. 3 راتیں مسلسل وہ چور 3 مسلسل آیا. ہلو 3 راتیں وہ چور مسلسل آیا اور چوری کیا. ابو ہریرہ پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد آج میں چھوڑوں گا نہیں، آج میں چھوڑوں گا نہیں، آج آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلوں گا. چلو. بولا یار آج مجھے معاف کر دو، آئندہ آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا. بولا یار کل بھی تو بولا، پرسوں بھی بولا، اب چوری نہیں کروں. روز آتے ہو چوری کرنے کے لیے، روز چوری کرتے ہو، چوری کر کے لے جاتے ہو. ابو ہریرہ کہتے نہیں آج میں چھوڑوں گا نہیں، آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلوں گا. اب وہ چور کہتا سنو، آج میں تجھے ایسی عمل بتا دوں تاکہ اس سے تمہاری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت ہوتی ہوئی نظر آئے. ابو ہریرہ کہتے بتاؤ کیا ہے عمل، کیا ہے؟ تو وہ چور کہتا ہے تم آیت الکرسی پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ کیا پڑھا کرو؟ آیت الکرسی پڑھا کرو. مسلمان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سے پارے میں آیت الکرسی ہے. اگر سوال کیا جائے میڈیا والے سے، سوال میڈیا والے اگر آ جائے سید آباد میں، اگر یہاں پوچھ دیا جائے یہاں سے آپ کس نبی کی امت ہے، آج آپ پہلی بار پوچھنے آئے، کل آئیے تو بتاتے ہیں. ایسے ایسے مسلمان وضو کے فرائض معلوم نہیں، غسل کے فرائض معلوم نہیں، جنازے کا جو ثنا ہے وہ یاد نہیں ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں، نام کے ہیں، نبی کے عاشق نام کے بنے بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن مسلمان دور ہے، مسلمان ہے دور ہے. اگر میڈیا والا آج سوال کر دے آپ کس نبی کے امت ہے تو کہیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ سوال آئے گا ہمیں معلوم نہیں. کھانا کھانے کے بعد کی دعا معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں. آپ کو کیا معلوم ہے؟ ہاں بولیے، ہم کسی کا کام کر دیں گے وہ معلوم. تو حضرات محترم اپنی زندگی کو قرآن پاک پڑھیے، شریعت پر عمل کریے اور اچھے کام کریے، برے کاموں سے باز آئیے.
अब वो शैतान कहता है, वो चोर कहता है तुम आयतल कुर्सी पढ़ा करो। आयतल कुर्सी तीसरे पारा में है। आप जब तीसरा पारा खोलेंगे तो शुरुआत में मिलेगा आपको आयतल कुर्सी। इससे क्या होता है, जब कोई बंदा मोमिन पढ़ता है तो 70,000 फरिश्ते उसके हिफाजत में आता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। उसकी हिफाजत के लिए 70,000 फरिश्ते आते हैं जो इंसान आयतल कुर्सी पढ़ता है। अब अबू हुरैरा उसको छोड़ देता है। छोड़ने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, कहते हैं या हबीब या रसूल अल्लाह, वाकई में वो शख्स आया, चोर आया, चोरी किया, मुझे फिर रहम आया, मैं उसे छोड़ दिया। लेकिन आज वो आयतल कुर्सी बोला पढ़ने के लिए, जब तुम आयतल कुर्सी पढ़ोगे तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? क्या नहीं होगी? चोरी नहीं होगी। क्या पढ़ने से? क्या पढ़ने से? आयतल कुर्सी तीसरा पारा में। अगर आपको याद नहीं है तो यूट्यूब में जाएं, आयतल कुर्सी बोले, कम से कम यूट्यूब बाबा जो है वो सुना देंगे आपको, उस पर अमल कर लेंगे। वो यूट्यूब में भी आता है, तो उसको सुन सुन करके आप याद कर सकते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ा करें, अगर पढ़ा नहीं है तो सुन करके याद किया करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू हुरैरा जाते हैं, कहते हैं या हबीब या रसूल अल्लाह, मैं तो उसे छोड़ दिया, आज वो कहा तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी, तुम आयतल कुर्सी पढ़ा करो, इससे तुम्हारी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत होगी। जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत होगी। अब कितने मुसलमान हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ के सोते हैं? बिस्तर तो झाड़ के नहीं सोते, वही बिस्तर पे खाते हैं, सो जाते हैं। हकीकत बात है भाई, हमारे अंदर अब कुछ अमल ही नहीं रहा, कुछ नहीं अमल रहा, खाली हम लोग दूसरे के फेरा में हैं। कब तक फेरा में रहेंगे हजरात मोहतरम? हमको भी जाना है कब्र में, आपको भी जाना है कब्र में, क्योंकि कुरान ने कहा कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो इसीलिए आप जब अमल करेंगे कब्र में जो है आपको ये लाइट का इंतजाम नहीं होगी और पंखा का इंतजाम नहीं होगा कब्र में, तो आपको इंतजाम खुद करना होगा। ये उंगली है, उंगलियां पे जो है आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ता रहे, ताकि कब्र में आप जाएं तो ये उंगली आपके लिए रोशनी का काम करती हुई नजर आए। आप लोग करेंगे ना, अमल करें, सुभान अल्लाह इस पे पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, जो भी आपको आयत याद है, जो भी कलमा याद है, इस पर पढ़ा करें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, जो भी याद है। अब मरने के बाद ये काम जो है कब्र में रोशनी के काम करेंगे कब्र में, तो अच्छा है। वहां तो इतना इंतजाम भी नहीं, आप इस पर अमल करें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब अबू हुरैरा गए, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं वाकई में ए अबू हुरैरा 3 रातें जो आया था तुम्हारे पास, उसके बारे में क्या नहीं जानोगे? या हबीबे या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आप बता दीजिए, आप अल्लाह के नबी हैं, आप बता दीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो जो 3 रातें तुम्हारे पास आया था वो कोई और नहीं, इब्लीस शैतान था। क्या था? इब्लीस शैतान था। अब वही इब्लीस शैतान इंसान को परेशान करता है, इंसान में झगड़ा लगाता है, वसवसा डालता है। अब जो इंसान ये वो शैतान जो है वो अमल दिया पढ़ने के लिए आयतल कुर्सी, ये जो है शैतान का हाथ, जब तुम आयतल कुर्सी पढ़ोगे तुम्हारे घर हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर हम नहीं जाएंगे, इसलिए तुम आयतल कुर्सी पढ़ लिया, उसमें तो 70,000 फरिश्ते आए तुम्हारी हिफाजत करने के लिए।
تو حضرات محترم اگر آپ کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو یاد کیجئے اور اپنے گھر میں پڑھا کیجئے، اپنے دولت خانے میں پڑھا کیجئے، اگر آپ کا دکان ہے تو دکان میں پڑھیے، اگر مکان ہے تو مکان میں پڑھیے، اگر کھیت میں آپ کام کرتے ہیں تو کھیت میں پڑھیے۔ جب کھیت میں آپ کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھیت میں اناج کو حفاظت عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم وقت زیادہ ہو گیا، پڑھے کلمہ طیبہ لا الہ، زور سے پڑھے لا الہ، اور زور سے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے پڑھا کیا؟ لا الہ، زور سے پڑھیے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے یہ پڑھا نا؟ میرے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان، جب کوئی بندہ کلمہ شریف پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کلمہ شریف پڑھتا ہے تو اس کی زبان سے، اس کے منہ سے ایک پرندہ نکلتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ کیا نکلتا ہے؟ پرندہ نکلتا ہے۔ پرندہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، سبز بولے تو ہرا رنگ کا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ میرے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی زبان سے ایک پرندہ نکلتا ہے، اور وہ پرندہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، یعنی ہرا رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے سر 70,000 ہوتے ہیں، 70,000۔ جب سر ہے تو زبان ہوگی نا، آپ لوگ سمجھدار ہیں، جب سر ہے تو زبان ہوگی، تو وہ اپنی زبان میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مولا میں جس کی زبان سے نکلی ہوں مولا اسے بخش دے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ پرندہ نکلا، پرندہ دعا کرتی ہے مولا میں جس کی زبان سے نکلی ہوں مولا اسے بخش دے۔ کتنا آسان عمل ہے، کتنا آسان عمل ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کے منہ سے، اس کی زبان سے ایک پرندہ نکلتا، اور وہ پرندہ قیامت تک کے لیے اس انسان کے لیے دعا کرتی ہوئی نظر آتا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پرندہ سن، تم نکلنے ہی والی تھی کہ میں اس انسان کو بخش دیا، میں اس انسان کو بخش دیا۔ تو حضرات محترم یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ زندگی سے مت پیار کیجیے، کیونکہ یہ تو زندگی جو ہے قید خانہ ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، طرح طرح کی مصیبت اور پریشانی جھیلیں گے، لیکن اس دنیا سے پیار مت کرے، پیار کریے قرآن سے، پیار کریے، پیار کیجئے حدیث سے، پیار کریے اور پیار کریے نماز سے، پیار کریے۔ نماز جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں جایا کریے۔ جب آپ کو پیسہ ہو گیا، پیسہ اتنا ہو جائے تو گاؤں میں اگر کوئی لڑکی، غریب لڑکی ہے جس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ اس کا شادی بیاہ ہو جائے، اس پہ لگا دیجئے تاکہ آپ کو ثواب ہو۔ یہ سب آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں لڑکی ہے، کماری ہے، عمر زیادہ ہو رہا، وہ روتی ہوگی، گر گراتی ہوگی، آج میرا باپ پیسہ والا ہوتا تو میرے لیے اچھا دولہا خرید کر لاتا۔ 5 لاکھ کون غریب آدمی کماتا ہے یار؟ 5 لاکھ 10 لاکھ مانگ کرتا ہے۔ تو حضرات محترم دعا کریں، اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہو تو ان لوگ کو دیا کریں جس کے پاس سہارا نہیں ہے، اس کو دیجئے تاکہ آپ کو ثواب ہو۔ حضرات محترم میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا ہم کو مرنا نہیں، ہر آدمی کو مرنا ہے،
تو جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے لیے دعا کریے. جب وہ قبر میں رہتا ہے کھانے کے لیے نہیں مانگتا ہے, پانی پینے کے لیے نہیں مانگتا ہے, صرف وہ دعا کرنے کے لیے کہتا ہے اے میرے بیٹا دنیا سے تو ہم چلے آئے ہیں, اب میرے حق میں قرآن پڑھ دینا, اب میرے حق میں جو ہے غریبوں کو کھانا کھلا دینا, اب میرے حق میں جو ہے یتیموں کو کپڑا پہنا دینا, تاکہ وہ سب کا ثواب مجھے ملتا ہوا نظر آئے. حضرات محترم, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں محمد تاج الدین صاحب کی والدہ کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما, اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اور مولا اس محفل میں جتنے بھی حضرات آئے ہوئے ہیں, باہر سے اگر کوئی مہمان بھی آئے ہوئے ہیں, مولا اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ان تمامی حضرات کو جائز تمناؤں کو پوری فرما. بولے آمین. اور اس میں جتنے بھی آدمی آئے ہیں اور جو میرا پروگرام سن رہا ہے اور جو دور دراز سے دعا کا طلبگار ہے, تو مولا ان کی جائز تمناؤں کو قبول و مقبول عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیا.